والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ابھی نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کے جس مقام سے تلاوت کی گئی وہاں اللہ رب العزت کے ناموں کا تذکرہ بھی ہوا تو فوراً دل چاہا کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے معروف نام 99 ہیں، 99، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں اور کچھ نہیں بتائے. جو بتائے ہیں وہ بھی 100 سے زیادہ ہیں، لیکن جو معروف ہیں وہ 99 ہیں. اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے معروف 99 نام ہیں، ایک کم 100. جس نے ان کلمات کو، ان ناموں کو سمجھ کر یاد کر لیا، فرمایا اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. غور کیجئے کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. آپ اور میں، ہمیں یقینی بات ہے اپنے علاقے، اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے دوستوں یاروں کے نام اگر جمع کریں تو شاید 1000 سے بھی زیادہ ہو جائیں. ہمیں ان کے ناموں کا بھی پتہ ہے اور ان کے والدوں کے ناموں کا بھی علم ہے، اور حتیٰ کہ ہمیں ان کے خاندانوں کا بھی علم ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. لیکن یقین جانیے ان کے ناموں کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے. لیکن اگر ہم اپنے اللہ کے ناموں کو یاد کر لیں اور ان کو سمجھ لیں، اور وہ ہزاروں نہیں، ایک کم 100 نام جس نے یاد کر لیے اور ان کو سمجھ لیا، فرمایا اس کے لیے جنت کے داخلے کی ضمانت ہے. ایسا کیوں ہے؟ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جب انسان کسی کو پہچان لیتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. یوں سمجھیں آپ اپنی دکان پہ، اپنی شاپ پہ کھڑے ہیں، وہاں کوئی آپ کے پاس گاہک آیا، آپ اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، آپ اس کو نہیں پہچانتے. چند ہی لمحوں کے بعد آپ کا بیٹا آتا ہے اور اس گاہک کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور جلدی سے آگے بڑھ کے سلام دعا کر کے اپنے والد کو بتاتا ہے کہ یہ میرے استاد محترم ہیں، میں ان سے پڑھتا ہوں. تو فوراً آپ کا اس کے ساتھ جو پہلا انداز تھا وہ فوراً بدل جائے گا، کیونکہ پہلے آپ صرف اس کو ایک گاہک سمجھ رہے تھے اور اب آپ اس کو اپنے بچوں کا استاد سمجھ رہے ہیں. علم ہوا. اور یقین جانیے اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح تعارف ہو جائے اور ان ناموں کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ بھی جو تعلق ہوگا وہ پہلے سے بڑھ کر بڑا مضبوط اور گہرا ہو جائے گا. آئیے چند ناموں کے معنی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سب سے معروف اور مشہور نام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی آغاز کیا وہ ہے الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں یہ نام 20 مرتبہ ذکر ہوا ہے. الرحمن بہت مہربان،
الرحیم نہایت رحم کرنے والا. دونوں کا معنی ظاہری طور پر تو ایک ہی ہے، بڑا مہربان، بڑی نہایت رحم کرنے والا ایک ہے، لیکن تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اس دنیا میں اللہ کا رحم انسانوں پر، جانوروں پر، پرندوں پہ، حیوانوں پہ، درندوں پہ، حشرات پہ، حتیٰ کہ اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے سب پر جو رحمت برس رہی ہے وہ رب تعالیٰ کی صفت رحمان ہے. اور وہ صفت، وہ رحمت، جو عنایات صرف اور صرف اللہ کے ماننے والوں پر روز قیامت مسلمانوں اور مومنوں پر اتریں گی، اس صفت کا نام صفت رحیم ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. رحیم وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو دنیا میں ہے وہ رحمان ہے، اور جو آخرت میں ہے وہ رحیم ہے. اور یہ اللہ کی رحمت والی صفت بہت بڑی ہے. آپ اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب تک رہے گی، جتنے انسان آپس میں محبت کر رہے ہیں، والد اپنی اولاد کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے، ماں اپنی راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، اپنی ساری خواہشات کو اپنی اولادوں پہ قربان کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ یہ پرندے جو اڑنے والے ہیں اپنی چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنے والے، وہ خونخوار درندے جو لوگوں کو چیر پھاڑ کر دینے والے، لیکن وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ جب سے کائنات بنی جب تک رہے گی اللہ کی جتنی نعمتیں اتر رہی ہیں آسمانوں سے زمین پر آ رہی ہیں، اور انسانوں سے، اور پرندے پرندوں سے، اور حیوان حیوانوں سے، اور جنات سے، یہ پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اور جو چل چکا تھا اور جو چلے گا، یہ سب کو ملایا جائے تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہوتا ہے. غور کیجئے، ہمارے اوپر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم پہنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم ساری زندگی اللہ کی کروڑوں نعمتیں، ایک ایک انسان اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ڈکا ہوا ہے. اور ساری دنیا کا جو نظام چل چکا اور جو قیامت تک چلے گا، اور انسانوں سے جو محبت کرتے ہیں، پرندے پرندوں سے جو پیار کرتے ہیں، درندے اپنے بچوں سے جو شفقت کرتے ہیں، ان تمام رحمتوں کو جوڑا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ صرف ایک. باقی کتنے ہیں؟ 99 اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھے ہوئے. یا رب اتنی رحمت کیا کرے گا؟ فرمایا روز قیامت جب یہ مومن بندے آئیں گے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ وہ ان تمام گناہگاروں کے اوپر، ان خطا کاروں کے اوپر، ان سیاہ کاروں کے اوپر، لیکن شرط یہ ہے یہ اللہ کی توحید پہ قائم تھے، پیغمبر کی رسالت پہ ڈٹے ہوئے تھے، اسلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، انسان ہونے کے ناطے گناہگار بھی تھے، خطا کار بھی تھے، سیاہ کار بھی تھے، لیکن انسان توحید والے تھے. فرمایا یہ آئیں گے، اللہ اپنی 99 رحمتوں کے حصے ان کے اوپر نچھاور کر کے ان کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے گا. کتنی رحمتیں ہوں گی! وہ نظام کائنات سارا ملا کر ایک رحمت ہے، اور 99 رحمتیں صرف مومنوں پہ روز قیامت ایک ہی دن میں نچھاور کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ یقین جانیے رحمت والا ہے اور حکمت والا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، ان اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوئی، چادر میں کچھ چھپایا ہوا. حضور علیہ السلام کے پاس آئے، مسند احمد کی روایت ہے، آ کر کہنے لگے حضور بجھ لو میرے ہاتھوں کی، یعنی اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے.
غیب کا علم فقط اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس۔ تو اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، آپ نے دیکھا تو حیران ہوئے، ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ اور ایک چڑیا وہ اپنے پروں کو پھیلا کر اس بچے سے چمٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگے میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہاں چہچہانے کی آواز آئی، میں نے غور کیا تو گھونسلہ تھا، میں نے ہاتھ ڈالا تو بچہ تھا، میں نے اپنی چادر میں رکھا، اس کی ماں نے مجھے دیکھا اور آ کر میرے سر کے گرد چکر لگانے لگی، میں نے اس کو اس طرح واضح کیا تو اپنے بچے کے ساتھ آ کر چمٹ گئی اور یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، آپ دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بیتاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فوراً موقع کو کیش کیا اور صحابہ کو سمجھانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ یہ چڑیا اڑ کیوں نہیں رہی؟ کیا اس کے پر خراب ہیں؟ نہیں۔ کیا اس کے پاؤں خراب ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کیوں نہیں اڑ رہی؟ صحابہ کہتے آقا یہ ماں ہے نا، اس ماں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے بچے کی خاطر اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا رکھا ہے اور اپنے آپ کی قربانی دے رہی ہے۔ فرمایا لوگو تم سمجھتے ہو یہ چڑیا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے؟ اللہ کی قسم للہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے اوپر پیار کرتا ہے، تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ یہ یقین کر لو کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے رحم والا ہے۔ دنیا کہتی ہے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ، 70 بہت تھوڑے ہیں، 70 بہت تھوڑے۔ جب یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کی رحمت کے ایک حصے سے ہے تو پھر اللہ 70 ارب ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ رحم والا ہوتا ہے، وہ کبھی ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحکیم۔ حکیم کا معنی کیا ہے؟ بہت حکمت والا۔ بعض فیصلے ہمیں پسند نہیں آتے، فلاں فوت ہو گیا، فلاں کا نقصان ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کا مال چھینا گیا، ہمیں وہ فیصلے پسند نہیں آتے، لیکن یقین کر لو اگر تم مانتے ہو کہ تیری ماں تیرا برا نہیں سوچ سکتی، اگر تم مانتے ہو تیرا والد تیرا نقصان نہیں کر سکتا، اگر وہ غصے بھی ہوتا ہے تو اس کے غصے میں بھی خیر ہے، تو تجھے ایمان رکھنا چاہیے میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے۔ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میرے دل کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے اولاد ملے، نہیں ملی، اس کا فیصلہ حکمت والا ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے بیٹے ملے، نہیں ملے، اس کا فیصلہ حکمت والا ہے۔ میں تو چاہتا تھا مجھے گاڑیاں ملے، نہیں ملی، اس کا فیصلہ حکمت والا ہے۔ میں تو چاہتا تھا مال و دولت کے ڈھیر لگے، نہیں لگے، تو جان لو کہ اس کا فیصلہ حکمت والا ہے۔ وہ دے تو تب بھی حکمت، وہ نہ دے تو تب بھی حکمت، وہ دے کر لے لے تو تب بھی حکمت ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہ اور یقین کر لے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھو، یہاں آپ کے سامنے ایک باپ ہو اور ایک بیٹا ہو، بیٹے کو لے کر دکان پہ پہنچ جائے، بیٹا ایک چیز کو لینے کی ضد کر رہا ہو، وہ چیز ذاتی طور پر نقصان دہ نہ ہو، اچھی چیز ہو، بیٹا لینے کی ضد کر رہا ہو اور باپ اس کو نہ دے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا باپ ہے، اپنے بیٹے کو رلا رہا ہے اور بیٹا مانگتا مانگتا رونا شروع کر دے، چیخنا شروع کر دے، بلکنا شروع کر دے، زمین پہ لیٹنا شروع کر دے، تمہیں ترس آئے گا یار کیسا باپ ہے۔ میں اس کے قریب جاتا ہوں، اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو میں لے دیتا ہوں، مجھ سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ تم اس کے قریب جاؤ، اس سے جا کے پوچھو بھائی کیوں نہیں لے کر دے رہے؟ وہ کہتا ہے دل تو میرا بھی تڑپ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے آپ کو علم نہیں، اس کو فلاں بیماری ہے اور یہ چیز اس کی بیماری میں زہر سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس بچے کو نہیں پتا، اب میں کیا کروں، کیسے لے کر دے دوں؟ اب آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ لے کر دے۔ اب کہیں گے لے کر دے، نہیں دیتا تو میں پیسے دیتا ہوں؟ نہیں، جب تک آپ کو علم نہیں تھا
اس وقت تک آپ کو ترس آ رہا تھا، اور جب آپ کو حقیقت کا علم ہوا تو آپ سمجھ لو گے کہ باپ کا فیصلہ حکمت والا فیصلہ ہے، آج لے کر دے دے، بچے کی زندگی جا سکتی ہے، اس کا نہ دینا اس کی زندگی کو بچانے کے لیے ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہی ہوتی ہے، وہ دے تب بھی حکمت ہے، نہ دے تب بھی حکمت ہے، دے کر لے لے تب بھی حکمت ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ تو اس کے اوپر یقین رکھ کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی اور قائم ہے۔ جب یہ تصور بیٹھ جائے گا پھر اللہ کے اوپر شکوے ختم، شکایتیں ختم، اللہ کے بارے میں غلط سوچیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السمیع، بہت سننے والا، بہت سننے والا۔ سنتے تم بھی ہو، میں بھی، قریب سے سنتے ہیں دور سے نہیں، ایک کی سنتے ہیں 10 کی اکٹھی نہیں سنتے، جاگتے ہیں سنتے ہیں، سوئے ہوئے سنتے نہیں۔ وہ آسمان والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، تنہائی میں ہو یکتائی میں ہو، آواز بلند ہو یا آہستہ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس کے لیے برابر ہے۔ اونچی پکارو تو تب بھی سنتا ہے، آہستہ پکارو تب بھی سنتا ہے، دل میں سوچو تب بھی وہ جانتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، دنیا کے اندر 2 عہدے ہیں، یا دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ بادشاہت ہے، اور دین کے اعتبار سے سب سے بڑا منصب نبوت ہے۔ وہ دونوں ہی ان کے پاس تھے۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، دین کے اعتبار سے اعلیٰ، بادشاہ بھی ہیں، دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ۔ میرے اللہ نے ان کو ایسی قوت دی، معجزات دیے، ہواؤں پہ کنٹرول ہے، جنات پہ کنٹرول ہے، پرندوں پہ کنٹرول ہے، اور ان کی بولیاں سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ہم کسی کی سن لیں تو سمجھ نہ آئے، کوئی ہمارے کنٹرول میں نہ آئے، جنات ہمارے شکنجے میں نہ آئے، ہوائیں ہمارے اختیار میں نہ آئے، یہ سب کچھ اختیار دیے تھے، جو دیے سو دیے، جو نہیں دیے تو نہیں دیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بارش برسانے کا اختیار نہیں، بارش نہیں ہو رہی، کئی ہفتے بلکہ مہینے گزر چکے، اب لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت سنن ابن ماجہ میں موجود، لوگ ترسنے لگے تو پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اپنی رعایا اور امت سے کہا چلو ہم صبح کے وقت فلاں میدان میں جائیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، آنکھوں کو برسائیں گے، زبان کو گڑ گڑائیں گے، اپنے رب کو منائیں گے، اور اس سے دعائیں مانگ کے پانی لے کر ہی واپس آئیں گے۔ اپنی ساتھیوں کو لیا، واپس اس راستے پر چل پڑے، ایک جگہ پہ پہنچے تو کہا رک جاؤ، چلو واپس۔ اے سلیمان علیہ السلام، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو ہم میدان میں پہنچے ہی نہیں، ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا ہی نہیں، آنسو کو برسایا ہی نہیں، اپنے رب کو منایا ہی نہیں، پانی کے قطرات مانگے ہی نہیں، ہم کیسے واپس چلے جائیں؟ فرمایا لقد سقیتم بدعوت غیرکم، تمہارے کسی اور کی دعا کی وجہ سے تمہیں بارش چاہیے تو وہ مل جائے گی۔ کہا کیسے ملے گی؟ کہا تمہیں کیا پتا، تم بھی چل رہے تھے، میں بھی چل رہا تھا، میری نگاہ نیچے تھی، رأیت نملۃ مستلقیۃ علی ظہرہا، چونٹی ایسے چلتی ہے، میں نے دیکھا کہ چونٹی الٹی لیٹی ہے، رافعۃ قوائمہا الی السماء، اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو آسمان والے کی طرف اٹھایا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی یا رب انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، خدایا آخر ہم بھی تو تیری مخلوق ہے نا، ہمیں بھی تیری بارش کی ضرورت ہے نا، پانی کے قطرات کی ضرورت ہے نا، اگرچہ ہم چھوٹی ہیں لیکن ہے تو تیری مخلوق نا۔ فرمایا سنو، آسمان کے رب نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر اس چونٹی کی اس کیفیت کو، اس کی اس تڑپ کو دیکھا بھی ہے، اور اس کی آواز کو سنا بھی ہے، اور مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ تمہیں بارش عطا فرما دے گا۔ غور کیجئے میرے رب کی سماعت کتنی ہے۔
آج کیوں کہتے ہو میری سنتا ہی نہیں تیری موڑتا ہی نہیں؟ ارے کس کی نہیں سنتا؟ وہ تو چونٹیوں کی بھی سن لیتا ہے، تیری کیوں نہیں سنے گا؟ وہ آسمانوں پہ بیٹھا، وہ کہتا ہے رات کی تاریکی میں آ جاؤ، میرے سامنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ذرا سحری کے وقت آ کے مجھے مناؤ، دیکھنا میں تیری دعائیں کیسے سنتا ہوں۔ سحری کے وقت آ کے مجھے منا کر تو دیکھ، افطاری کے وقت مجھے منا کر تو دیکھ، اذان اور اقامت کے درمیان منا کر تو دیکھ۔ تیرے آنے میں دیر ہے، رب کے ماننے اور سننے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے، وہ سمیع ہے۔ اور اگر یہ السمیع کا تصور بیٹھ جائے نا، پھر غیبتیں ختم، چغلیاں ختم، دھوکے اور فراڈ کی باتیں ختم، اور غلط تعلقات اور رابطے ختم۔ دو بندے چغلی کر رہے ہوتے، ایک دوسرے سے غیبتیں کر رہے ہوتے، جس کی کر رہے وہ آگے چپ کر، وہ سن نہ لوے۔ تین بیٹھے ہیں، چوتھا آتا ہے چپ کر جاتے، وہ سن نہ لے۔ غلط رابطہ ہے، فون آتا ہے، باپ پاس ہے، فون نہیں سنتا، آواز اس کو سن نہ دے۔ بیوی کے پاس اس طرح کا موبائل نہیں سنتا، اس طرح کی کال نہیں سنتا، وہ سن نہ لے۔ چھت پہ چلا جائے گا، تہخانے میں چلا جائے گا، باقی باہر چوک اور چوراہے میں چلا جائے گا کہ بھائی نہ سن لے، باپ نہ سن لے، بیوی نہ سن لے، دوست نہ سن لے، استاد نہ سن لے۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ وہ سمیع ہے، تو جہاں بھی چلا جا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، دنیا سے تم بچ سکتے ہو، اللہ سے تو تم چھپ نہیں سکتے ہو نا۔ اگر یہ سمیع کا تصور بیٹھ جائے، پھر انسان کی زبان گناہوں سے باز آ جائے گی، رک جائے گی، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے بصیر، وَهُوَ السَّمِيعُ البصیر، وہ خوب دیکھتا ہے، بہت دیکھتا ہے، بہت دیکھتا ہے۔ دنیا سے انسان چھپ سکتا ہے، اس سے کبھی چھپ نہیں سکتا، اس سے انسان کبھی چھپ نہیں سکتا۔ جہاں مرضی تم چلے جاؤ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا ڈراوے کے لیے کہتا ہے خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ کیمرہ کیا شے ہے؟ آپ اس کے آگے ہاتھ رکھ دو تو بس ختم، آپ اس کی تار کھینچ دو تو ختم، اس کا ڈیٹا چوری کر لو تو ختم۔ بہت راستے ہیں، لیکن وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ کبھی تم اس کے دیکھنے سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ جہاں مرضی چلے جاؤ وہ تمہیں دیکھنے والا ہے، کسی جگہ پہ بھی پہنچ جاؤ وہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ آج موبائل پہ کچھ دیکھ رہا ہے، دروازہ کھلا، ابو آئے، فوراً بند کر دیا، ابو نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، والد نہ دیکھ لے، والدہ نہ دیکھ لے، سب سے ڈرتے ہو۔ لیکن یہ بھی تو تصور رکھو نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کے تصور میں یہ بیٹھ گیا تو وہ دنیا آخرت میں کامیاب۔ شعب الایمان امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام نافع کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ دوران سفر بھوک جب لگی تو اپنے غلام سے کہا، اے نافع سواری روک، سفرہ بچھا، کھانا لگا۔ اس نے سواری روکی، سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، نگاہ کو اٹھایا، سامنے ایک چرواہا نظر آیا۔ آپ نے نافع سے فرمایا اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ نافع گئے اور اس کو بلایا، بلا کے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا یا غلام کل معنا، اے غلام بکریاں ہی چراتا رہے گا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ سوچا یہ تھا غلاموں کو اچھا کھانا کہاں میسر ہوتا ہے، ان کو کھانا کھلانا بڑا ثواب کا کام ہے، اس کو کہا کھانا کھا۔ اس نے آگے سے کہا بارک اللہ فیک یا عم انی صائم، چچا اللہ آپ کے کھانے میں بڑی برکتیں ڈالے، اللہ تجھے بہت زیادہ دے، آپ نے میرا خیال کیا، لیکن آپ کھائیں، انی صائم میں نے روزہ رکھا ہے۔ حیران ہوئے، اتصوم فی یوم حار شدید سموم وانت ترعى الغنم فی هذه الجبال، ارے رمضان تو نہیں ہے کیا؟ عرب کا علاقہ، تپتے ہوئے صحرا، دوپہر کا وقت، بکریوں کا چرواہا، اور لو جو چل رہی ہے، آسمان سے تپش سورج پھینک رہا ہے، زمین گرم ہو کے پاؤں کو تپا رہی ہے، اور بکریاں دوڑ کے تمہیں ستا رہی ہیں، اور اس پہاڑی علاقے کے اندر اتنے سخت دنوں کے اندر جب ہوا بھی آگ کی طرح تھپیڑے مار رہی ہے، اس موسم میں تو نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ حیران ہو گئے۔
اس نے آگے سے جواب دیا، چچا آپ کا حیران ہونا بنتا ہے، بھوک مجھے بھی لگتی ہے، پیاس مجھے بھی تڑپاتی ہے، سارا دن مجھے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات بیٹھی ہے، انی استعد لیوم احر منہ، میں آج دنیا کی گرمی برداشت کر کے اس سے سخت گرمی والے دن قیامت کے دن کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے لیے تیاری کر۔ ذرا غور سے دیکھا کہ واقعتاً اتنا نیک ہے کہ اس موسم میں نفلی روزہ اور بکریوں کا چرانا، سارا دن دوڑنا بھاگنا، پہاڑوں پہ چڑھنا نیچے اترنا۔ اب اس کو آزمانے لگے۔ ہمارا ایمان تو 200 روپے پر بک جاتا ہے نا، ہمارا ایمان 100 روپے پر بھی بک جاتا ہے، لیکن اس کو اب آزمانا چاہا۔ اسے کہا چل ایسا کر، پھر اگر تو روزے دار ہے ایک بکری ہمیں دے دے، اس کی قیمت لے لے اور اپنے مالک سے کہنا اتنی بکریاں ہیں، ایک بھیڑیا کھا گیا۔ اور پہاڑوں میں ایسا ہوتا ہی تھا، کوئی بھیڑیا آتا اور لے جاتا۔ تو اس نے آگے سے ایک جملہ جو بولا وہ قابل غور ہے۔ اس نے کہا چچا میرے مالک کو میرے اوپر بڑا یقین ہے، اگر میں اپنے مالک کو جا کے کہہ دوں نا کہ بکری گم ہو گئی تو کہے گا ٹھیک ہے گم ہو گئی، کیونکہ یقین ہے نا اسے۔ اگر میں کہہ دوں بھیڑیا لے گیا تو کہے گا ٹھیک ہے لے گیا کوئی بات نہیں۔ لیکن میں آج دنیا میں اپنے مالک کو تو جیسے کیسے راضی کر ہی لوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ این اللہ جو آسمانوں پہ دیکھ رہا ہے کہ بکری کے پیسے لے کے دے کے اس کو جا کے جھوٹ بول رہا ہے، اس اللہ کو روزے قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ این اللہ، اللہ پھر کدھر گیا ہے؟ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو بصیر ہے نا، وہ تو سمیع ہے نا، وہ تو ہماری گفتگو کو سن بھی رہا ہے نا، اور ہمارے اس معاملے کو دیکھ بھی رہا ہے نا۔ میں دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن آسمان والے رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں نا۔ ایسے جملے کی چوٹ عبداللہ ابن عمر کے دل پہ لگی۔ عبداللہ اس طرح کا ایمان ہو، اس طرح کی ایمانی کیفیت ہو، انسان تنہائی میں ہو، پہاڑوں میں ہو، اکیلا ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، تصور یہ ہے وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ جب یہ یقین آ جائے پھر انسان گناہوں سے واپس آ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نافع کو کہتے ہیں آگے نہیں پیچھے چل، پتا کر یہ غلام کس کا ہے۔ پتا کیا تو اس کے پاس پہنچے، کہا غلام مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا غلام جو اچھے ہوتے ہیں وہ بیچے نہیں جاتے۔ اس نے کہا نہیں یہی لینا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ کیا ماجرا بنا، گئے تو بارگیننگ کر کے اس سے وہ خرید لیا۔ جب غلام خریدا نا تو پھر کہا تیری بکریاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 200۔ کتنی؟ 200 بکریاں ہیں جو اکیلا ہی چراتا ہے اور مجھے اس پہ یقین اور اعتماد ہے۔ کہا ان کی قیمت بتا، ان کی قیمت بھی اس کو ادا کی اور راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جس نے اللہ کی خاطر ایک بکری کا سودا نہ کیا تھا، عبداللہ ابن عمر اس کے راستے میں کھڑے ہوئے، رات کو بکریوں کو ہانکتا ہوا۔ جب واپس آیا تو کہا رک جا، پہچانا ہے؟ ہاں پہچانتا ہوں۔ کہا میں نے تجھے خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے اور یہ بکریاں خرید کر تمہیں تحفے میں عطا فرما دی۔ جاؤ اپنے مالک سے مل آؤ۔ جو اللہ کے لیے سمیع اور بصیر کا عقیدہ رکھتا تھا اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر آسمان والا بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ یقین رکھو تمہاری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ آخری بات کرتا ہوں، میرے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفور، غفار، انی انا الغفور الرحیم، ربی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ میں غفور بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، بے حد معاف کرنے والا، اس کی معافی کی حد ہی کوئی نہیں۔
بے حد بخشنے والا، اس کے بخشنے کی حد کوئی نہیں۔ انسان ایک مرتبہ معاف کرتا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، کہتا ہے میری بس ہو گئی ہے، میں اس کو اب معاف نہیں کروں گا۔ آسمان والا رب کبھی نہیں کہتا میری بس ہو گئی، تجھ سے 1 گناہ ہو معافی مانگ لے، 10 گناہ ہو معافی مانگ لے، 100 گناہ ہو معافی مانگ لے، 1000 گناہ ہو معافی مانگ لے، 1 مرتبہ وہی گناہ کیا، معافی مانگی، پھر ہو گیا، پھر معافی مانگی، پھر ہو گیا، پھر معافی مانگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہی گناہ 1 مرتبہ کیا، معافی مانگتے وقت پکا ارادہ تھا دوبارہ نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، پھر معافی مانگتے وقت پکا ارادہ تھا نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، پھر معافی مانگتے وقت پکا ارادہ تھا نہیں کروں گا، لیکن پھر ہو گیا۔ آسمان سے آواز آتی، صحیح بخاری کی، میرا رب کہتا ہے بندے اگر تجھے میرے اوپر اتنا یقین ہے نا کہ میں غفور اور غفار ہوں، تو اس کے بعد بھی جب بھی گناہ کر کے آئے گا تو مجھے غفور اور غفار ہی پائے گا، میں تجھے معاف ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری روئے زمین اور یہ پورا خلا اور فضا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں، ثم اتیتک، پھر تو میرے پاس آئے، ثم لقیتنی، پھر تو میرے پاس آئے اور تیرا عقیدہ ہو، تیری سوچ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مغفرہ، میں رب اتنی بخشش لے کر تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رب تعالی غفور اور غفار ہے۔ اگر کوئی انسانوں کے گناہ کر بیٹھا ہے، اگر ممکن ہے تو ان کا وہ ادا کر دو، پیسے ہیں تو پیسے ادا کرو، اگر حق ہے تو حق ادا کرو، اور اگر نہیں ممکن، کسی کی چوری کی تھی پتہ نہیں کس کی تھی، کسی کا مال لیا تھا پتہ نہیں کس کا لیا تھا، اب اگر تم معافی مانگنا چاہو تو وہ تب بھی معاف کر دے گا، وہ تب بھی معاف کر دے گا۔ تم سے کوئی بھی گناہ ہوا، آؤ آ کے معافی مانگ لو۔ فرمایا جو شخص سچے دل سے، سچے دل کا مطلب آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، جو شخص سچے دل سے 1 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ الذی، پڑھ لو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں دل میں خیال آتا ہے اس نے تو معافی مانگ لی، اس کو تو معاف کر دیا، لیکن جس بیچارے پہ ظلم ہوا، جس کے پیسے کھائے گئے، جس کا حق مارا گیا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا کیا بنے گا؟ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 آئیں گے، ایک حق لینے والا یعنی ایک قاتل اور ایک مقتول۔ قاتل کو مقتول نے پکڑا ہوگا، یا رب اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا، میرے ماں باپ کو کیوں پریشان کیا اور میرے گھر والوں پہ کیوں آفت آنے دی، اس نے مجھے کیوں قتل کیا، مجھے بدلہ لے کر دے۔ لیکن اس مقتول کو کیا پتا، اس قاتل نے بعد میں اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اب وہ مقتول اپنی جگہ پہ حق ہے کہ میرا بدلہ ہونا چاہیے، اور قاتل کہتا ہے یا رب تینوں تے پتہ ہے نا کہ میں بڑا رو رو کے معافیاں مانگ لیاں ہوئی نے۔ اب حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ مقتول کو سامنے ایک دم سے جنت کا خوبصورت محل دکھائیں، اتنا خوبصورت کہ مقتول فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے گا، یعنی اس کی نگاہ اس آدمی سے اور وہ ساری سوچوں سے ختم ہو کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھے گا یا رب اے کارکرد ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا یہ اسی کا ہے، یعنی اگر تو اس کو معاف کر دے تو تیرا ہے۔ تو کہے گا یا رب میں نے اس کو کیا کرنا ہے،
بدلہ لے کے بھی تو جنت میں جانے کی کوشش ہے، پتہ نہیں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں اس کو معاف کر دوں تو مجھے یہ جنت ہی عطا کر دے۔ اللہ اتنا غفور ہے، اپنی طرف سے دے کر اس کو بھی راضی کر دے گا، اور جس نے رو کے معافی مانگ لی اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ آج وقت ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اس کے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ سچے دل کے ارادے سے کہہ دینا، یا رب آخر تیرا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، شیطان کے ہاتھ آ گیا، مجھے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ آپ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، اے مردود یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفعہ دور ہو جا۔ اس نے آگے سے بڑا اکڑ کے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ جب اس نے ایک قسم اٹھائی تو میرے رب نے پھر قسمیں اٹھائیں، وعزتی وجلالی وکبریائی وارتفاعی مکانی، ابلیس سن لے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی اور میری بلند شان کی قسم، تو ان کو گمراہ کرتا رہ، کرتا رہ، کرتا رہ، کرتا رہ، ساری زندگی بھی گناہ کرواتا رہ۔ اگر یہ میرا بندہ ایک مرتبہ بھی سچے دل سے آ کے میرے سامنے رو پڑا نا، ہاتھوں کو اٹھا لیا، زبان کو ہلا لیا، آنکھوں کو برسا لیا، اس نے مجھے منا لیا نا، تو میں ایک منٹ میں اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے تیری ساری محنت پہ پانی پھیر دوں گا۔ لیکن تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے ماننے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے 99 نام، ایک ایک نام کے معنی پر غور کرو، اس کو یاد کرو، بچوں کو سمجھاؤ اور ان سے محبت کرو۔ ان ناموں کے سمجھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جنت کی ضمانت ملتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرے اور ان کے معنی مفہوم کو سمجھے اور اس کے مطابق عقیدہ بنائے تو جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔